سکندر نامہ، تحریر سلمیٰ صدیقی۔ سلمیٰ صدیقی معروف مزاح نگار رشید احمد صدیقی کی صاحبزادی ہیں۔ رشید احمد صدیقی ایک صاحب طرز ادیب تھے اور اس کمال کے لکھنے والے تھے کہ مختار مسعود جیسے منفرد ادیب کو بھی میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ لفظوں کو اس طرح ترتیب دینے کا انداز انہوں نے اپنے استاد رشید احمد صدیقی سے سیکھا۔ یہ یقیناً ایک بڑے ادیب کا دوسرے عظیم ادیب کو خراج تحسین ہے۔ والدہ سلمیٰ صدیقی کا ایک انٹرویو جو لطف اللہ کے چینل پر موجود ہے، میں نے سنا وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے اپنے کسی ملازم سکندر کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر مجھے یہ رپورٹ آج یاد آیا جو تقریباً 60 سال پہلے 1963 میں نقوش کے ایک شمارے میں چھپا تھا اور آج کے دن تک انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ گم ہے، کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا۔ سکندر نام کے ایک بہت مشہور آدمی کا ذکر ہم تاریخ میں پڑھتے آئے ہیں۔ اس نے دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس پر عمل بھی کیا تھا، لیکن قدرت نے اس کا یہ خواب پورا نہ ہونے دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ دنیا کو جیت سکتا موت نے اس پر فتح پا لی۔ اس کی زندگی اور موت کی مختصر سی مدت کا بیان خاصا دلچسپ ہے، لیکن میں آج جس سکندر کا ذکر کر رہی ہوں اس نے دنیا کو فتح کرنے کے خواب تو درکنار، کبھی دنیا کو سمجھنے تک کا بھی خیال نہ کیا۔ پھر بھی اس کی معمولی سی زندگی کی داستان کس طرح اس سکندر کی کہانی سے کم دلچسپ نہیں جس نے دنیا پر حکومت کرنے کی ٹھانی تھی۔ ہمارے ہیرو سکندر کا جنم اتر پردیش کے ایک ضلع بدایون میں ہوا، جہاں کے پیڑے کسی زمانے میں بہت مشہور تھے، لیکن اب سکندر کی شہرت کے آگے پیڑوں کی شہرت ماند پڑ چکی ہے۔ سکندر کا پورا حال جاننے کے بعد ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ نہ صرف بدایون کے مشہور پیڑوں کی شہرت کو بلکہ دنیا کے بڑے سے بڑے احمق کی شہرت کو بھی سکندر نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا پھیر آ پڑتا ہے کہ مانے ہوئے تاریخی بیوقوف کی شہرت کو صرف ٹھیس ہی نہیں گولی لگ جاتی ہے، اور مشہور ترین بیوقوف بھی سکندر کی عقل مندی کے سامنے بے بس اور ہکا بکا نظر آتا ہے۔ یوں بھی بیوقوفی اور ہکا بکا پن کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، گو کہ سکندر اور بیوقوفی کا رشتہ چولی دامن کے رشتے سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ چولی اور دامن کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں اور انہیں آسانی سے ناپا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ بیوقوفی کو ناپنے والا آج تک کوئی فیتہ دریافت نہیں ہو سکا، اس لیے سکندر کی حماقتوں کو ہم آسانی سے ناپ تول نہیں سکتے۔ سکندر وہ مخلوق ہیں جن پر پیدا کرنے والے کو اتنا فخر نہیں ہوگا جتنی حیرت ہوگی۔ لطف یہ ہے کہ سکندر خود اپنی بے مثل صلاحیتوں سے قطعاً ناواقف ہیں اور ہر دم بے حد عقل مند ظاہر ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سکندر کو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد کسی کو یقین ہی نہیں آ سکتا کہ اس معمولی سے آدمی کے سسٹم میں حماقتوں کے ایسے کل پرزے چمپے ہوئے ہیں جو وقت آنے پر کیسے کیسے گل کھلاتے ہیں۔ سکندر کی بیوقوفی کو سمجھنے کے لیے بڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے۔ ان کی حماقت سستی، گھٹیا، معمولی یا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ ایک مستقل مضمون کی حیثیت رکھتے ہیں جس پر دل لگا کے ریسرچ کی جائے، اور کبھی کبھی خود ریسرچ کرنے والا بھی سکندر کی شخصیت کے آگے سپر ڈال دے، یعنی قلم رکھ دے اور اشش کرنے لگے۔ سکندر کی عقل مندی کی داستان کا آغاز خود ان کی اس کوشش سے ہوتا ہے جو وہ خود کو ہر دم عقل مند جتانے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ خود کو ایک فرد نہیں، ایک جماعت تصور کرتے ہیں، اور کبھی میں نہیں بلکہ ہمیشہ ہم کہہ کر بات شروع کرتے ہیں۔ اس ہم کا تذکرہ ان گنت بار اس طرح کرتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہونے لگتا ہے کہ اس دنیا میں سکندر ہی سب کچھ ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں۔ تقریباً 23-24 سال گزرے۔ ایک صبح سکندر ہمارے گھر میں نوکری کے ارادے سے داخل ہوئے تھے، اور آج حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خود ہم لوگ یعنی گھر والے بھی سکندر کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونے کا حق کھو بیٹھے ہیں۔ سکندر بادشاہ کا تو دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب پورا نہ ہوا، لیکن ایک گمنام سا بیوقوف سکندر آج ایک پورے گھرانے پر حکومت کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے خواب نہیں دیکھا تھا، منصوبے نہیں بنائے تھے، بستیاں نہیں اجاڑی تھیں، قبریں نہیں بنائی تھیں، بلکہ محض اپنی بیوقوفی کے بل بوتے پر دنیا کے بازار میں اپنی حماقتیں سجائی تھیں،
اور اسی لیے فاتح ناکامیاب اور احمق کامیاب ہو گیا۔ اس 24 سال کی مدت میں شاید ہی کوئی ایسا روکھا پھیکا دن گزرا ہو جب سکندر سے کوئی نہ کوئی حماقت بڑے پیمانے پر سرزد نہ ہوئی ہو۔ سکندر اور بیوقوفی ایک دوسرے میں اس طرح گڈمڈ ہو چکے ہیں، دونوں کو الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یوں فن اور فنکار کی اپنی الگ الگ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ بڑے آرٹ کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ اس میں آرٹسٹ کا خون جگر شامل ہوتا ہے۔ سکندر کا آرٹ اس منزل پر پہنچ چکا ہے، اور کبھی کبھی ان کی احمقانہ حرکتوں سے دل اس قدر جلتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کے بڑے آرٹ میں ان کے خون جگر کے شامل ہونے کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ سیدھے سیدھے اس بڑے آرٹسٹ کا ہی خون کر دیا جائے۔ اس لیے کبھی کبھی ان کے آرٹ کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ جاتی ہے، یعنی اس وقت جب حالات اور مزاج سازگار نہ ہوں۔ سکندر کا احمقانہ آرٹ بھی اپنے عروج پہ ہو۔ سکندر جس دن ہمارے گھر ملازم ہوئے، اس دن انہوں نے اپنی آمد کے سلسلے میں آتے ہی ایک خوبصورت چائے کی سٹ کی پیالی توڑ ڈالی اور ٹوٹی ہوئی کرچیں اپنے کرتے کے دامن میں بٹور لائے اور سامنے کھڑے ہو کے بولے، یہ دیکھیے کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے گھبرا کے دریافت کیا۔ ہوتا کیا؟ آپ کے یہاں کے پانی کے نل نے یہ کر دیا۔ پانی کے نل کا اس میں کیا قصور؟ کسی نے پوچھا۔ اور کس کا قصور ہے صاحب؟ بھلا ہم کیا کرتے؟ ہم پیالی دھو رہے تھے کہ نل اس سے ٹکرا گیا۔ نل بدلوا دیجئے۔ غصہ تو ان پر بہت آیا، کیونکہ وہ ان کی پہلی غلطی تھی۔ پھر ان کے بیان کے مطابق قصور ان کا نہیں، نل کا تھا، اس لیے سب لوگ چپ رہے۔ لیکن اس دن سے آج تک سکندر کی اس پانی کے نل سے دشمنی چلی آ رہی ہے، جو کبھی پلیٹ توڑ دیتا ہے، کبھی گلاس چکنا چور کر دیتا ہے، کبھی اس قدر سختی سے بند ہو جاتا ہے کہ اسے کھولنے میں سکندر کی انگلیاں چٹکنے لگتی ہیں، کبھی اس طرح کھل جاتا ہے کہ بند کرنے میں سکندر کی کلائی مڑ جاتی ہے۔ سکندر کی زبان بڑی کڑوی ہے۔ اچھا بھلا آدمی ان کے 2 میٹھے بول سن لے تو زندگی بھر کے لیے ان کا دشمن ہو جائے۔ نئے نوکروں کے ساتھ ان کا یہ سلوک گھر والوں کے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث رہا ہے، اس لیے کہ سکندر خود کو اب ملازم نہیں بلکہ مالی کے مکان سمجھنے لگے ہیں، اور نوکر کو نوکر کا بھی نوکر سمجھتے ہیں۔ مشکل یہ پڑتی ہے کہ ان کے طور طریقے کی بنا پر کوئی نیا ملازم ہفتہ 10 دن سے زیادہ ٹھہرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ سکندر نے کوئی ایسی ہی حرکت کی۔ ایک ملازم کو جو بڑا سیدھا سادہ اور نیک سا چھوکرا تھا، ڈانٹ پھٹکار کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بڑا محنتی نوکر تھا، اس کے جانے سے کام کاج میں بڑی رکاوٹ پڑ گئی۔ سکندر سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ تم نے آخر اس اچھے بھلے آدمی کو کیوں نکال باہر کیا؟ تم سے کام ہوتا نہیں، دوسروں کو ٹکنے نہیں دیتے ہو، آخر ہمارے گھر کا کام کیسے چلے گا؟ سکندر نے حسب عادت گردن کو جھٹکا دیا اور بولے، اس چھوکرے کو بلائیے اور پوچھئے ہم نے اسے کہا ہی کیا تھا۔ پھر سوچ کے بولے، ہم نے تو اس سے بس یہی کہا تھا کہ بھائی تو ہماری پسند کا کام نہیں کرتا ہے، ہم تجھ کو بے حد کر کے ناپسند کرتے ہیں، پھر تیری یہ مجال کہ تو ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ بھلا تو کہاں، ہم کہاں؟ تو ضرور کوئی نیچ جات کا آدمی ہے، ہم ٹھہرے جات برادری والے، ہمیں تو کوئی کنجڑا قصائی اٹھائی گیرا سا نظر آوے ہے، چل دور ہو ہماری نظروں کے سامنے سے۔ سکندر اب تک حیران ہے کہ ایسے پیارے پیارے میٹھے بول سن کر آخر وہ بیوقوف چھوکرا بھاگ کیوں گیا۔ ایک بار ایک چھوٹے سے بچے کے لیے آیا کی تلاش تھی، کئی آیائیں آتی اور جاتی رہیں۔ ایک عورت ذرا ٹھیک نظر آئی، اس سے تنخواہ کی بابت ٹھیک نہیں ہو پاتی تھی۔ سکندر سے کہا گیا الگ لے جا کر اس آیا سے تنخواہ کی بات چیت ٹھیک ٹھاک کر لیں۔ بولے کیا کہیں ہم اس سے؟ کہا گیا کہنا کہ 30 روپے دیے جائیں گے، دونوں وقت کھانا اور دونوں وقت کی چائے ملے گی، اترن ملے گی، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر 50 روپے خشک ملیں گے۔ سکندر سر کو جھٹکا دے کر آیا کو باورچی خانے میں لے گیا۔ 2 ہی 3 منٹ میں ماں آیا کے واپس آئے اور بولے لیجئے صاحب، سب ٹھیک کر دیا ہم نے۔ پھر آیا کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے، ہم نے ان سے کہہ دیا دونوں وقت کی چائے ملے گی، دونوں وقت کا کھانا ملے گا، پھٹے پرانے کپڑے ملیں گے، لیکن 50 روپے بالکل خشک ملیں گے۔ سکندر آج تک کنوارے ہیں۔ شادی کا ارمان ان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ہر دم، ہر گھڑی، ہر وقت وہ اپنی شادی کے خیال میں گم رہتے ہیں۔ 24 سال سے وہ اپنی شادی کی فکر میں مشغول ہیں۔ گھر میں، پڑوس میں، محلے میں، سکندر کے وطن میں کوئی بھی کنواری، بیاہی، بڑھیا، جوان، خوبصورت، بدصورت ایسی نہیں جس سے وہ شادی کے لیے آمادہ نہ ہو گئے ہوں۔ ان کی اس کمزوری سے بہتوں نے فائدہ اٹھایا ہے،
خاص طور پر سکندر کے رشتہ داروں نے انہیں اس سلسلے میں ہمیشہ ستایا اور زیر بار کیا۔ ہزاروں بار ان سے شادی کے وعدے کیے گئے، کبھی خود لڑکی نے، کبھی لڑکی کے باپ نے، کبھی کسی دوست نے، اور کبھی کسی بالکل اجنبی راہ چلتے مسافر نے، مگر آج تک کسی نے وعدہ پورا نہیں کیا، کسی نے شادی نہیں کرائی، کسی نے شادی کرانے کے لیے لی گئی رقم بھی نہیں لوٹائی، کسی نے ایک بار پیسے لینے کے بعد دوبارہ صورت بھی نہیں دکھائی۔ لیکن سکندر کو کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ ہے تو اپنی قسمت سے۔ کہتے ہیں بیچارے وہ لوگ کیا کریں جب ہماری قسمت میں کھوٹ ہے تو کوئی کیا کرے۔ رشتہ دار بن کے سکندر کو لوٹنا بہت آسان ہے۔ کوئی ایک بار اس سے دور کی یا نزدیک کی رشتہ داری جھوٹی یا سچی نکال دے، سکندر کی باچھیں کھل جاتی ہیں، بٹوا کھل جاتا ہے، بے حد فاتحہ نظروں سے ہر طرف دیکھتے ہیں، بچھ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ سب لٹیرے ہیں، تمہیں لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو سکندر الٹا ہم سے روٹھ جاتے ہیں، صاحب ہم تو رشتہ داروں کو چھوڑیں گے نہیں، ہم کماتے کس کے لیے۔ اسی رشتہ داری کے سبب سے سکندر خود کنگال رہتے ہیں۔ جو کچھ بھی جمع پونجی ان کے پاس ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایرا غیرہ رشتہ دار کا لیبل لگا کر ان سے جھپٹ لے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سکندر خود بھی اپنے رشتہ دار کو نہیں پہچانتے، لیکن بیان کی مروت اور جذبہ رشتہ داری کے خلاف ہے کہ وہ رشتے کی چھان بین کریں۔ کہتے ہیں صاحب ہمارا خیال تو یہی ہے، اس آدمی کو ہم نے کبھی اپنے خاندان میں نہیں دیکھا، نہ اس کا نام کبھی سنا، لیکن آخر اس کو کیا پڑی جو خام خواہ میں اپنا رشتہ دار کہے گا، ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی رشتہ داری ہے، اور پھر اس بے غرض رشتہ دار کی جی جان سے خاطر کرتے ہیں، اس کو دودھ جلیبی کا ناشتہ کراتے ہیں، علی گڑھ کے بسکٹ اس کو تحفے میں دیتے ہیں، اس کو ریل کا کرایہ دیتے ہیں، ریل پر سوار کراتے ہیں، اور بس اس سبب کے بدلے وہ چلتے وقت صرف ایک فقرہ کہہ دیتے ہیں، وہ ذرا ہمارا خیال رکھیے گا، لڑکی شریف ہو، کھڑکی دروازے کی جھانکنے والی نہ ہو، چٹوری نہ ہو۔ رشتہ دار بڑے زور شور سے اگلے ماہ کے پہلے ہفتے میں ان کی شادی کرانے کی شرطیہ قسم کھاتا ہے۔ ریل چلی جاتی ہے، سکندر واپس چلے آتے ہیں، اور جانے کتنے اگلے ماہ گزر جاتے ہیں، وہ رشتہ دار پھر کبھی نہیں آتے۔ لیکن سکندر کا ایمان رشتے کی اہمیت میں اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ سکندر کو شور و شغب سے، میلے ٹھیلے اور چہل پہل سے بہت دلچسپی ہے۔ تہواروں کا انتظار بڑی بے چینی سے کرتے ہیں۔ ہولی، دیوالی، عید، بقرعید اور بڑے دن سب کا انہیں انتظار رہتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان تہواروں پر وہ بازار کی دھوم دھام دیکھ سکیں۔ تہوار کی اہمیت ان کے نزدیک اتنی ہی ہے کہ اس میں آدمی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، ناچتے گاتے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ ناچ گانے سے سکندر کو حد سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اس میں بندر اور بھالو کے ناچ سے لے کے عورت مرد اور لٹو تک کا ناچ شامل ہے۔ جہاں کہیں کسی ناچ گانے والی کا پتہ چلے گا، سکندر سب کام کاج چھوڑ کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان کے خیال میں بازار میں ناچنے گانے والیوں کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ وہ کسی قیمت پر کسی ناچنے یا گانے والی کو گھٹیا یا معمولی ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ کوئی مانے نہ مانے، سکندر کو بازاری عورتوں کے ساتھ غیر معمولی ہمدردی ہے۔ وہ ان عورتوں کا ذکر اس قدر عزت اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں جیسے اپنے گھرانے کی بے حد قابل عزت اور پارسا عورتوں کا ذکر کر رہے ہوں۔ کوئی لاکھ سمجھائے، سکندر کی سمجھ میں کسی طرح نہیں آتا کہ ان عورتوں کو سماج میں نیچ سمجھا جاتا ہے۔ وہ حیران ہو کے آنکھیں پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں صاحب کہ چنی بائی، گوری جان اور لچمی بائی بری عورتیں ہیں، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ تو دیکھیے کہ بیچاری کس طرح آنے جانے والوں کا دل بہلاتی ہیں، خاطر مدارات کرتی ہیں، گانا سناتی ہیں، ناچ دکھاتی ہیں، پان کھلاتی ہیں، اور کتنا خیال رکھتی ہیں۔ مزے کی بات یہ، سکندر اس طرح کی تفریح گاہوں میں کسی بری نیت یا برے ارادے سے نہیں، بلکہ صرف آرٹ برائے آرٹ کی خاطر جاتے ہیں۔ ان کی نگاہ ہر چیز پہ سیدھی سیدھی اور اوپری اوپری پڑتی ہے، کسی بھی شے کو وہ گہرائی کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ چونکہ سماج سے لے کر انسان تک دنیا کی ہر شے کی اوپری سطح بہتر اور چکنی نظر آتی ہے، اس لیے سکندر کو ہر چیز بہت اچھی اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ نہ وہ سماج کی دکھتی ہوئی رگ چھوتے ہیں، نہ سماج کی ٹھکرائی ہوئی عورت کا چھپا ہوا زخم دیکھتے ہیں، اس لیے اپنے دل پہ بھی کسی طرح کا بوجھ نہیں رکھتے۔ شہر کی ہر مشہور اور غیر مشہور طوائف کے آستانے پر وہ اس طرح پابندی سے جاتے ہیں جیسے کوئی مقدس فریضہ ادا کر رہے ہوں۔ وہ عورتیں بھی سکندر کا سواگت اسی طرح کرتی ہیں جیسے کوئی
اپنے کسی باپ بھائی بیٹے یا تیماردار کا انتظار کر رہی ہوں۔ سکندر ان کا گاہک نہیں، ان کا ایجنٹ نہیں، ان کا پرستار نہیں، ان کا خریدار نہیں، پھر ڈر کاہے کا؟ اور جہاں بڑے بڑے دولت مند اور رئیس جاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، وہاں غریب اور مفلس سکندر دھڑلے سے چلا جاتا ہے۔ امیر لوگ تو وہاں جاتے ہیں اپنا غم ہلکا کرنے، اپنی جیب ہلکی کرنے۔ سکندر وہاں جاتے ہیں ان عورتوں کا دکھ سننے، ان کا غم ہلکا کرنے۔ سکندر اس بازار میں صرف گانا سننے ہی تھوڑا جاتے ہیں، وہ تو ان عورتوں سے گھریلو باتیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی باتیں کرتے ہیں، مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں، تیمارداروں کی باتیں کرتے ہیں، اپنے سوجھ بوجھ کے مطابق سیاست کی باتیں کرتے ہیں۔ گانا تو عورتیں خود ہی کبھی کبھار عادتاً سنا دیتی ہیں تو سکندر سن لیتے ہیں، ورنہ تو وہ محض ان کے دکھ سکھ کی باتیں سننے گئے تھے، کسی بری نیت سے تھوڑی گئے تھے۔ ایک بار رکشا بندھن کے تہوار کے موقع پر سکندر صبح سے خلاف عادت کام کاج بہت تندہی سے کر رہے تھے۔ گھر والے حیران تھے، آخر ماجرا کیا ہے؟ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو نہیں معلوم آج راکھی کا تہوار ہے، ہمیں ذرا جانا ہے، ہماری دعوت ہے آج۔ پوچھا کہاں جانا ہے تمہیں، کہاں دعوت ہے؟ بہت فخر سے مسکرائے اور بولے وہ آج ذرا لکشمی بائی کے یہاں جانا ہے راکھی بندھوانے۔ سکندر ایک دن کمرے کی صفائی کر رہے تھے، جھاڑن سے میز کرسیاں پوچھتے پوچھتے ان کی نظر دیوار پر لگے ہوئے کیلنڈر پر پڑ گئی۔ وہ ایک بڑا خوبصورت رنگ برنگا کیلنڈر تھا۔ کسی دریا کے کنارے گھنے گھنے پیڑوں کی چھاؤں میں 5-6 خوبصورت سجی سجائی عورتیں ناچ کا پوز دے رہی تھیں۔ سکندر چپ چاپ اس منظر کی دلکشی میں کھو گئے، پھر میری طرف دیکھ کے بولے دیکھیے ڈانس ہو رہا ہے۔ ہاں، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک کیلنڈر کو غور سے دیکھتے رہے، پھر بولے میرے خیال میں تو یہ شریف شادیاں ہیں جی۔ پھر اس کی وضاحت بڑے احترام سے کرتے ہوئے بولے طوائفیں ہیں شاید۔ ایک بار سکندر میرے ساتھ دہلی آ رہے تھے، وہ سامان لے کے پہلے ہی سے اسٹیشن جا چکے تھے۔ جب میں اسٹیشن پہنچی تو ٹرین آنے ہی والی تھی۔ سب نے ادھر ادھر سکندر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ پلیٹ فارم کے دوسرے کنارے سے وہ قلیوں کے ساتھ جلدی جلدی میری طرف بڑھنے لگے۔ جب 10-12 قدم کے فاصلے پہ رہ گئے تو اچانک ٹھٹک کے رک گئے اور برابر میں کھڑی ہوئی ایک عورت سے مخاطب ہوئے، ارے لیلا بائی تم کہاں؟ میں نے ان خاتون کا جائزہ لیا۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک بڑی لمبی چوڑی بے جھجک جھگڑالو سی عورت نظر آتی تھی۔ میلی سی پیلی دھوتی پہنے ہوئے تھی اور ایک بیڑی کو اپنے پنجے میں دبوچے ہوئے منہ سے دھواں نکال رہی تھی کہ ٹرین آ گئی۔ جلدی جلدی سامان وغیرہ رکھا گیا اور گاڑی چلی تو میں نے ذرا سخت لہجے میں سکندر سے کہا یہ کون بےہودہ عورت تھی؟ سکندر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا ارے توبہ کیجیے بی بی، وہ بےہودہ سی عورت کیوں ہونے لگی؟ وہ تو مدار گیٹ کی لیلا بائی تھی، علی گڑھ کا مشہور طوائفوں کا محلہ۔ ابھی 6 مہینے کی جیل کاٹ کے آ رہی ہیں۔ سکندر کے لہجے میں ایسی عزت تھی مدار گیٹ کی لیلا بائی کی جیسے وہ کوئی بڑی ہی شریف اور باعزت سوشل ورکر تھیں اور قومی خدمات کے سلسلے میں جیل کاٹ کر آ رہی تھیں۔ کبھی کبھار سکندر فلم دیکھنے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن فلم دیکھنے کا شوق ان کو ذرا کم ہے۔ جب کسی تصویر کی بہت تعریف سنتے ہیں تو جاتے ہیں، لیکن جب فلم دیکھ کے آتے ہیں تو 2 دن تک اس فلم کے ماحول اور ڈائلاگ میں کھوئے رہتے ہیں۔ پچھلے سال اس طرح کوئی فلم دیکھا ہے اور صبح سے خلاف معمول چپ سے تھے۔ ہاں، آتے جاتے جھاڑو دیتے دیتے، برتن دھوتے دھوتے، کبھی ہاتھ روک کر منہ ہی منہ میں کچھ بدبداتے، کبھی مسکراتے، کبھی افسوس سے سر ہلاتے، کبھی خلا میں اس طرح ہاتھ کو نچاتے گویا جو کچھ بھی ہو اس کی ذمہ داری ان پر کسی طرح عائد نہیں ہوتی، اور جیسے خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہوں مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ جب سکندر پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو سوچ لینا چاہیے کہ دورہ شدید ہے، اور جب تک مریض کا پورا حال نہیں پوچھا جائے گا افاقہ ممکن نہ ہوگا۔ جب سکندر چائے کی ٹرے لے کر میرے کمرے میں آئے اور ٹرے میز پہ رکھ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے تو میں سمجھ گئی اب کچھ وقت ان کی نظر کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے پوچھ لیا رات کون سی فلم دیکھی؟ سکندر کھل گئے، آگے بڑھے اور بڑے گمبھیر لہجے میں بولے مرغ اعظم دیکھ آئے ہیں ہم۔ کیسی لگی تمہیں فلم؟ ارے بی بی کیا بتائیں، عجیب فلم تھی،
وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ قسمت کا لکھا پورا ہوتا ہے، تو بیچاری انارکلی کا مقدر کا لکھا پورا ہوا۔ بھئی انارکلی کون تھی؟ میں نے قصے کو طول دیتے ہوئے کہا۔ اب سکندر موڈ میں آ چکے تھے، آرام سے نیچے قالین پر بیٹھ کر بولے، ارے بی بی، آپ کو انارکلی کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں، اور لوگ باغ تو کہیں کتابوں میں اس کا قصہ لکھا ہے۔ بھئی میں ذرا کتاب کم ہی پڑھتی ہوں، تم تو بتاؤ قصہ کیا ہے آخر؟ قصہ صاف ہے۔ مرغ اعظم کے دربار میں ایک باندی تھی۔ مرغ اعظم کی دیکھا دیکھی لوگ باغ اس کو انارکلی کہنے لگے۔ ایک دن وہ سارے عالم کے سامنے پہنچ گئی اور وند سے محبت کرنے لگی۔ مرغ اعظم کے ڈر سے کوئی ڈاکیا تو اس کا خط سارے عالم کے پاس پہنچانے پہ راضی نہ ہوا ہوگا، تو انارکلی اپنا خط لکھ کے ایک پھول میں بند کر کے دریا میں ڈال کے بیٹھ رہی اور گانے لگی کہ نہ دیکھا نہ بھالا، تیری جھوٹی کہانی پہ ہم بہت روئے۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ سارے عالم کی نظر پڑ گئی پھول پہ، اور ونوں نے پھول جو اٹھایا تو اس میں سے نکلا خط۔ بس پھر کیا تھا، سارے عالم اپنے باپ مرغ اعظم کے خلاف ہو گئے۔ ادھر مرغ اعظم بھی ٹھہرے ایک ہی آدمی، بس باپ بیٹے کی ٹھن گئی۔ باپ آپ کو چیخے چلائے، بیٹا آپ کو چیخے پیٹے۔ ادھر انارکلی اور اس کی ماں نے شور مچا دیا۔ شور و غل سے مرغ اعظم کو اور بھی چڑ پڑ گئی، اور انہوں نے حکم دیا کہ انارکلی کو جندی چنوا دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے ذرا حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ارے ہوتا کیا صاحب، سارے تماشبین رونے لگے کہ بادشاہوں کے چکر میں بیچاری لونڈیا کی جان مفت میں چلی گئی۔ اچھی بھلی شکل صورت کی تھی، کہاں دربار میں جا کے سارے عالم کی جان کو آ گئی۔ کنیز تو یوں ہی ٹھہری۔ بھلا پوچھو تو صحیح، تجھے کس نے کہا تھا اپنی جات برادری چھوڑ کر دربار میں گھس جائے؟ ارے اپنی جات برادری میں دیکھتی کسی کو برابر والے کو تو شادی بیاہ بھی ہوا جاتا اور جان بھی بچ جاتی، مگر وہ جو کہا ہے کسی نے کہ عورت جات تو وہی کرے ہے جو اس کا جی چاہے ہے۔ پھر میں نے پوچھا، تو پھر کیا انارکلی کو جندی چنوا دیا مرغ اعظم نے؟ سکندر درگزر کرنے کے انداز میں بولے، ہم تو یہی سمجھے تھے صاحب کہ انارکلی اب نظر نہ آئے گی، وہ تو گئی کام سے۔ پر شاباش ہے مرغ اعظم کو، دربار میں موت کا حکم دیا، اور پھر جو ہم نے دیکھا تو کھڑے ہیں سرنگ میں اور انارکلی الگ کھڑی ہے۔ ہم تو جانے جان بخشش کر دی اس کی۔ اتنا ضرور اس سے مرغ اعظم نے کہا، لڑکی جا، ہم نے تیری جان بخشی کر دی، اب تو یہاں سے نکل جا اور پہنچ جا سیدھی کسی مغل سرائے میں۔ انارکلی کے پورے قصے میں سکندر کو یہی اعتراض تھا کہ اس بیوقوف چھوکری نے سخت حماقت یہی کی تھی کہ بادشاہ کے بیٹے سے عشق کر بیٹھی، سیدھے اپنے جات برادری والے کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتی۔ اور اس جات برادری کا تذکرہ کرتے ہوئے سکندر کا لہجہ کچھ ایسے تھا جیسے خود انارکلی کی جات برادری کے سب سے موزوں فرد وہی ہوں۔ دلیپ کی اداکاری کے بہت قائل ہو گئے، پہلے نہیں تھے۔ جب سے مرغ اعظم اس نے انارکلی سے عشق کیا تھا، خاصے اس سے ناراض رہنے لگے تھے، لیکن ایک دن پکچر ہاؤس سے لوٹے تو بہت ہی خوش تھے، اور دلیپ کمار کا تذکرہ اس طرح کر رہے تھے گویا اپنی جات برادری کی عورت سے عشق کرنے کا جرم انہوں نے معاف کر دیا۔ بولے، صاحب کیا ایکٹنگ کیا ہے دلیپ کمار نے اس فلم میں؟ کس فلم میں؟ ارے اسی کولن ہور میں۔ کیا فلم بنا ہے کہ 10 بار دیکھو اور جی نہ بھرے۔ پھر گانے تو ایسے گائے کہ پیسے وصول ہو گئے۔ ایک مشہور شعر تو ایسا گایا اس نے کہ جو سنتا ہے واہ واہ کرتا ہے۔ جنگل میں رات کے بخت گاتا ہے کہ آج کی رات چاند اور ستاروں کا ملن ہوگا، اور مسکراتا رہے گا زمین پر آسمان آج کی رات۔ دوسرے موقع پر گاتا ہے، لوگ باغ پیار کی یہ دیکھیں جادوگری، سبز پری کو اٹھا لایا گلفام۔ سکندر شاعری کے سلسلے میں کسی ردیف، قافیے، وزن یا بحر کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے دل کو تو جو الفاظ شعر میں بھا جاتے ہیں ان کو الٹ پلٹ کے کسی طرح اپنی ضرورت اور سوجھ بوجھ کے مطابق ترتیب دے لیتے ہیں، اور اکثر اوقات اپنی کسی نہایت بے معنی اور احمقانہ بات کے ثبوت میں بطور مثال پیش کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک دن باورچی خانے میں بیٹھے دوسرے نوکروں سے کچھ امیری غریبی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بہت سوچ بچار کر بولے، بھائی بات یہ ہے کہ امیر امیر ہے، غریب غریب ہے، دونوں قومیں ایک دم الگ الگ ہیں۔ امیروں کا کیا ہے، سیر تفریح میں وقت گزار دیتے ہیں، رہے غریب تو ان کی بھی گزر ہو ہی جاتی ہے۔ وہ جو کہا ہے کسی شاعر نے کہ
جب وقت تنہائی ہوتی ہے ہم اس طرح گزارا کرتے ہیں۔ جانے کس بھلے آدمی کے شیر کے گلے پہ چھری پھیر کے وہ اطمینان سے حقہ گڑگڑاتے ہوئے بارچہ خانے سے نکل گئے۔ ایک دن گرمیوں کی رات میں گرمی اور مچھروں سے عاجز سکندر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ صحن کے گوشے میں اپنی کھاٹ پہ کبھی بیٹھ رہے تھے، کبھی لیٹ رہے تھے۔ میرا ادھر سے گزر ہوا، میں نے پوچھا کیا بات ہے سکندر، سوتے کیوں نہیں؟ بولے کیا بتائیں بی بی، یہ مچھر سونے ہی نہیں دیتے ہیں، گرمی سے نیند الگ نہیں آ رہی ہے۔ وہی مجنون ہو گیا جو کسی ساحر نے کہا ہے کہ قجا کا دن تو ہم نے مقرر کر دیا ہے، پھر تجھے نیند کیوں نہیں آوے ہے؟ کڑاکے کی سردی کے دنوں میں کوئی فلم دیکھ کے آئے تو بہت ہی متاثر معلوم ہوتے تھے۔ بولے صاحب یہ فلم کے ایکٹر ایکٹرانیاں بھی جانے کس مٹی کے بنے ہیں، یہ زوروں کا جاڑا پڑ رہا ہے، دانت سے دانت بج رہے ہیں، اور اوپر سے فلم میں مہ پہ مہ پڑا جاوے ہے، اور دونوں گا رہے ہیں مزے مزے سے کہ زندگانی بھر نہ بھولے گی یہ برسات کی رات کہ ہو گئی ایک حسینہ سے اچانک ملاقات۔ کاش خدا نہ خواستہ وہ کہو خدا کو ان کی زندگانی منظور تھی، اور جو ہو جاتا المونیا تو کیا ہوتا۔ گیتا بالی کی کوئی فلم ایسی نہیں ہے جو سکندر نے نہ دیکھی ہو۔ پوری ہندوستانی فلم انڈسٹری میں اگر کسی ایکٹریس کے قائل ہیں تو صرف گیتا بالی کے۔ سکندر نے گیتا بالی کو سب سے پہلے فلم سہاگ رات میں دیکھا تھا، اور اس وقت سے اس کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا بھئی آخر ایسی کیا بات گیتا بالی میں جو دوسری ایکٹریسوں میں نہیں ہے؟ بولے آپ سمجھتی نہیں ہیں ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ ارے صاحب ایسی اچھی عادت کی ہیں کہ وہ کیا کہیں ہم، بڑی سیدھی سادی طبیعت ہے ان کی، شان اور غرور تو ان میں نام کو نہیں۔ ہم تو صاحب بس سوانگ رات دیکھتے رہے اور واہ واہ کرتے رہے۔ بھکارنی کی طرح رہتی ہیں بیچاری کے پاس، پہننے کو کپڑے نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو گھر نہیں، پر کیا مجال جو شکایت کا حرف زبان پر لائیں۔ بڑی غریبنی طبیعت کی ہیں، جیسا روکھا پھیکا کھانے کو دے دیا خوشی خوشی کھا لیا، جیسا موٹا جھوٹا پہننے کو دے دیا پہن لیا۔ بس صاحب ہم تو اس بات کے قائل ہو گئے۔ دوسری ایکٹریسوں کی بات الگ ہے، بڑی دماغ دار ہوتی ہیں وہ، کیا ہم نے دیکھی نہیں ان کی فلمیں، ہر بات پہ جھگڑا، ہر چیز پہ نخرہ۔ غرض یہ کہ گیتا بالی کو ایک فلم میں سادہ مزاج بھکارن کے روپ میں دیکھ کر سکندر نے دل ہی دل میں بڑے بڑے ہوائی قلعے تعمیر کر لیے، اور ہر دم اس فکر میں رہتے کہ کسی طرح اس غریب بھکارن کے کام آ سکیں۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ انہی دنوں سکندر کے دانت میں درد شروع ہو گیا، اور ایک دن جب کہ وہ کسی ڈاکٹر کی تلاش میں تھے، کسی نے ان کو بتایا کہ گول مارکیٹ میں ایک ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر بالی، ان سے ملیں اور علاج کرائیں۔ سکندر ڈاکٹر بالی کا نام سن کر کھل اٹھے، اور انہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا ڈاکٹر صاحب گیتا بالی کے والد بزرگوار ہیں اور غربت سے تنگ آ کے ڈاکٹر بن بیٹھے ہیں، اور ان کے ذریعے سے دانت کے درد کا نہیں تو کم از کم دل کے درد کا تو علاج ہو ہی سکے گا۔ چنانچہ سیدھے سیدھے وہ ڈاکٹر بالی کے مطب میں گھس گئے۔ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے آنا ہوا، دانت میں کیا تکلیف ہے آپ کے؟ سکندر نے ان سے کہا اطمینان رکھیے، دانت کا علاج ہم آپ سے ہی کرائیں گے، لیکن پہلے فرمائیے کہ وہ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بولے وہ کون؟ بولے آپ کی صاحبزادی۔ ڈاکٹر صاحب نے غصیلی نگاہوں سے دیکھ کے گرج کے پوچھا ہوش تو ٹھکانے ہیں مسٹر آپ کے؟ میری صاحبزادی کا نام لیا آپ نے تو گولی مار دوں گا آپ کو۔ سکندر بولے واہ صاحب واہ، ہم نے ذرا پوچھ لیا ون کو تو آپ یوں چیخنے لگے، اور سارے شہر میں لوگ باغ ان کے چرچے کرتے ہیں، تو آپ سب کو گولی مار دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس بات پر چکرائے اور سمجھ گئے خرابی سکندر کے دانت میں نہیں دماغ میں ہے۔ پھر بھی موٹی عقل کے آدمی تھے، بات تک پہنچنے میں دیر لگی۔ آخرکار سکندر نے خود ہی بات صاف کی اور پوچھ ہی بیٹھے تو کیا گیتا بالی آپ کی صاحبزادی نہیں ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب کی جان میں جان آئی، پھر بھی وہ سکندر کی جان بخشی پر رضامند نہ ہوئے، اور سکندر کے دانت پہ اپنی نظریں لگائے ہوئے تھے۔ آس پاس کے لوگوں نے سکندر اور ڈاکٹر صاحب کا جھگڑا ہوتے دیکھا تو صلح صفائی کرنے لگے، اور بڑی مشکلوں سے 5 روپے اور ایک دانت کا نذرانہ لے کر ڈاکٹر صاحب نے سکندر کا پیچھا چھوڑا۔ اس دن سے گیتا بالی کا نام سنتے ہی سکندر کو دانت کا درد لاحق ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہمیں بھی گیتا بالی کی غریب طبیعت اور غریبی کے قصے سننے سے نجات مل گئی۔ سکندر کو ہمیشہ یہ شبہ رہا کہ ان کی صحت خراب رہتی ہے، اس لیے وہ عام طور سے ڈاکٹروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔
اگر علی گڑھ میں جان پہچان کے ڈاکٹروں کی وجہ سے انہیں میڈیکل ایڈ کی طرف سے بڑا اطمینان رہتا تھا، جب وہ دہلی آئے تو اپنے الٹے سیدھے بستر کے ساتھ ساتھ اپنے امراض کی پوٹلی بھی اٹھا لائے۔ دہلی میں ان کو علاج کی وہ آسانیاں اور سہولتیں کہاں میسر آتی جو علی گڑھ میں تھیں۔ اس بات سے سکندر بہت دکھی رہنے لگے۔ ایک دن کہنے لگے، ارے صاحب، علی گڑھ کی بھی کیا بات ہے، علاج اور ڈاکٹری کا تو وہاں بڑا آرام ہے۔ ایک یہ ہے آپ کا دہلی، یہاں تو بیمار پڑنے سے بھی دل ڈرے ہے۔ کل رات ہمیں بدہضمی ہو گئی، ہم تو سمجھے کہ ہم کو ہو گئی کالکے کی بیماری، پر وہ تو خدا کا زندگانی منظور تھی، ہماری آپ ہی آپ ٹھیک ہو گئے، ورنہ تو ہم یہاں مر جاتے جب بھی کسی ڈاکٹر کو فکر نہ ہوتی۔ پھر بڑی حیرت سے بولے، کاش خدا نہ خواستہ کوئی بیمار پڑے تو بس علی گڑھ میں، لیکن جو کسی نے کہا ہے کہ قسمت کے آگے کسی کی نہ چلے ہے، تو یہ وہی مضمون ہو گیا ہے کہ مجبوری کا نام شکریہ ہے۔ بیماریوں میں وہ سب سے زیادہ زکام سے ڈرتے تھے اور اسے بڑے خوف سے زکام کہتے تھے۔ ایک بار سردی کے دنوں میں انہیں کوئی ضروری خط لے کر علی گڑھ سے دہلی جانے کو کہا گیا۔ سکندر نے صاف انکار کر دیا، صاحب ہم نہیں جائیں گے، یہ زوروں کا جاڑا پڑ رہا ہے، اگر ہم دہلی گئے تو پانی بدلنے سے ہمیں زکام کا مرض پیدا ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ سردی سے بہت بچتے ہیں اور اکتوبر سے لے کے مارچ تک ایک مفلر اپنے سر اور کانوں کے گرد لپیٹے رہتے ہیں۔ کیسا ہی کوئی موقع آن پڑے، سکندر 5 ماہ تک اس مفلر کی کسی قیمت پر اپنے سر اور کانوں سے الگ کرنے پر تیار نہیں کیے جا سکتے۔ 5 ماہ تک یہ مفلر باقاعدہ سکندر سے چپک کے رہ جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے اکتوبر سے مارچ تک کی ہوائیں تو بس چلتی ہی رہتی ہیں، کبھی کبھی ہواؤں کی شان میں وہ ایسے الفاظ کہتے سنے گئے ہیں جو شاید وہ اپنے کسی بدترین مخالف سے کہتے۔ اس مفلر کا بھی عجیب حال ہے، یہ کبھی وقت سے پہلے اتارا نہیں جاتا اور وقت گزرنے کے بعد اس کی حالت ایسی نہیں رہ جاتی کہ اتار کے رکھا جا سکے۔ جب وہ سکندر پر سے اترتا ہے تو سیدھے کوڑے کرکٹ کی بالٹی میں جاتا ہے۔ سکندر سردی کی مدت ختم ہونے پر اس مفلر کو اس طرح اپنے سے الگ کرتے ہیں جیسے ہم آپ کیلے کا چھلکا اتارتے ہیں یا سانپ اپنی کیچنی اتار پھینکتا ہے۔ چنانچہ رت بدلنے کا اندازہ محض کیلنڈر سے نہیں، کبھی کبھی سکندر کے مفلر اترنے سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ تو سکندر سنتے بھی اونچا ہے، کچھ اس مفلر کی وجہ سے بھی سننے سے معذور رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آئے دن طرح طرح کے لطیفے ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا ان سے کہا جاتا ہے، بھائی سکندر، دھوبی کتنے دن سے نہیں آیا ہے؟ جواب ملتا ہے، واہ صاحب واہ، گوبھی ابھی تو پرسوں ہی پکی تھی۔ کوئی کہتا ہے ہمارا بستر چھت پر لگانا، سکندر جواب دیتے ہیں، خط تو ہم ڈال بھی آئے۔ کسی نے کہا بازار جاؤ تو گزک لے آنا، سکندر نے لاپرواہی سے حقہ پیتے ہوئے جواب دیا، گنے کا رس آج کل کہاں ملے گا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، رات تم نے میری سراہی کیوں نہیں بھری؟ بڑے فلسفیانہ انداز میں بولے، ہم نے تو آج تلک آپ کی برائی نہیں کی۔ عجیب بات یہ کہ عام طور پہ سکندر ذرا کم ہی سنتے ہیں، اور بقول ان کے کوئی رگڑے کا کام ان کے سپرد کر دیا جائے تو وہ بالکل ہی بہرے پٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی بازار جانے کا کوئی نام لے دے، سکندر چاہے زمین کی 7ویں تہہ میں ہو، فوراً سن لیں گے اور بازار جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جانے کس دیو کی جان کس طوطے میں بستی تھی کہ نہیں، لیکن سکندر کی جان تو بازار میں بستی ہے۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بازار کا کام کسی نہ کسی طرح نکال لیں۔ ایک گلاس پانی کوئی گھر میں مانگ لے، ان سے تو لگتا ہے ہمالیہ کی چوٹی پر چڑھنے کی فرمائش کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر بازار کا کام ہو تو سکندر چاہے گھر کے کسی حصے میں ہو، ایک جھپاکے میں الادین کے چراغ والے دیو کی طرح سامنے آ جاتے ہیں۔ دراصل سکندر کی تمام دلچسپیوں کا مرکز بازار ہے۔ کام چاہے آدھے گھنٹے کا ہو، وہ بازار میں 3 گھنٹے سے کم صرف نہیں کریں گے۔ ساری خبریں، طرح طرح کی افواہیں، جھوٹی سچی وارداتیں سن کے آتے ہیں اور پھر طرح طرح سے اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سیاست سے بہت دلچسپی ہے اور لیڈروں کے نام خاص طور سے یاد ہیں، ذرا جغرافیائی معلومات میں کمزور پڑتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی ڈھاکے کو بہار میں، ناگپور کو بنگال میں، لاہور کو ہندوستان میں اور ملتان کو کانپور کے قرب و جوار میں شامل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بمبئی میں ہونے والے کسی حادثے کو ہاتھرس سے منسوب کر دیتے ہیں اور دہلی میں ہونے والے واقعے کو بلوچستان پہنچا دیتے ہیں۔ ایک دن ایک نہایت تاریخی اور دھارمک واقعہ اپنے کسی دوست کو ان الفاظ میں سنا رہے تھے کہ جب تیمور لنگ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور وس نے کہا، صاحب طور کے جلوے ہم پر ہمیں بھی ساتھ لے چلیے،
تو حضرت ابراہیم بولے کہ پہلے ہمیں وہ کشتی تو بنانے دو، اس میں بیٹھ کے ہم طور پہ چلیں گے۔ قصہ تو اس کے آگے بھی بہت کچھ تھا، لیکن اس کے آگے کا احوال سنانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ بات چیت کے دوران میں سکندر کو محاورے بولنے کا بڑا شوق ہے، مثلا مجبوری کا نام شکریہ، کاش، خدا نخواستہ، یہ دنیا آنا کانی ہے، بد اچھا، گمنام برا۔ ان کا سب سے دلچسپ قول یہ ہے کہ قبر کا حال یا تو مردہ جانے یا زندہ، ہم کیا جانیں۔ سکندر کو حادثوں سے بھی بڑی دلچسپی ہے، لیکن چھوٹے موٹے حادثے جس میں کسی کو جان یا مال کا نقصان نہ پہنچے انہیں بالکل نہیں بھاتے۔ حادثے کو بڑے فخر سے ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، اور صرف اسی حادثے میں جو ایکسیڈنٹ بن جاتا ہے سکندر کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک دن بازار سے لوٹے تو بڑے پریشان، مارے بدحواسی کے سانس نہیں سما رہا تھا۔ اپنی سائیکل کو بڑی بیزاری سے انہوں نے ایک طرف دیوار کے ساتھ جھٹکا دے کے کھڑا کر دیا اور ایک کیاری کی منڈیر پہ بیٹھ کے کراہنے لگے۔ دھیرے دھیرے گھر والے ان کے چاروں طرف اکٹھا ہونے لگے اور حال پوچھنے لگے۔ سکندر اس تمام عرصے میں اپنے سیدھے پاؤں کی 2 انگلیوں کو بڑے پیار سے سہلا رہے تھے اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدا بھی رہے تھے۔ ایک ملازم نے آگے بڑھ کے پوچھ ہی لیا، آخر ہوا کیا، کچھ بتاؤ بھی۔ سکندر نے غصیلی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، پرے ہٹ کے کھڑا ہو، منہ پہ کیوں چڑھا ہوئے ہے؟ تو اس کو کچھ نظر نہ آوے ہے جو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا؟ دیکھتا نہیں ہے کہ انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں؟ انگلیوں کے ٹیڑھی ہونے کی خبر میں سب لوگ چونک گئے۔ آخر گھر کی مالکن نے آگے بڑھ کے اور ذرا ڈانٹ کے پوچھا، کیا انگلی کیے جا رہے ہو؟ اگر چوٹ زیادہ لگی ہے تو ہسپتال جاؤ، مرہم پٹی کرو، یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ سیدھے طرح بتاتے کیوں نہیں آخر ہوا کیا؟ سکندر نے آنکھیں اوپر اٹھائیں، مجمع کو بھانپا، ہلکے سے کراہ کے بولے، ہوتا کیا بیگم صاحب، ہم تو سودا سلف خرید کے بازار سے لوٹ رہے تھے کہ پھل والے نے آواز دی کہ میاں سکندر، کہاں بھاگے جا رہے ہو، 2 گھڑی کو سستا لو۔ بس صاحب، ہم نے کہا ایسا بھی کیا ہے، ذرا اس کی 2 باتیں سنتے چلیں۔ ہم نے سائیکل کی دکان کو تختے سے لگا کے کھڑا کیا اور خود دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے ہمیں کھڑے ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے گنوار زاہل رکشے والے نے اپنا رکشہ ہماری طرف بڑھا دیا، اور بس اس کمبخت رکشے کے اگلے پہیے نے آگے بڑھ کے ہمارے پاؤں پہ ایکسیڈنٹ کر دیا۔ ارے ارے ارے، کسی نے کہا، اور سکندر تم نے رکشے والے کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ سکندر معاف کرنے کے انداز میں بولے، ارے بھائی، ہم نے تو آگے بڑھ کے اس کے گلے سے پکڑ لیا تھا اور اس کو سیدھے لے جا رہے تھے تھانے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا برنا دیوی کے تھانے کے دیوان جی چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں جو دیکھا دیوان جی نے تو فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے روگاہ پوچھی۔ ہم نے رکشے والے کا ہاتھ دیوان جی کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، آپ خود انصاف کیجیے، اس نے اتنے زور سے ہمارے پاؤں پہ ایکسیڈنٹ کیا، اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ دیوان جی نے ہمارے پاؤں کو دیکھا، پھر رکشے والے کو دیکھا اور بولے، ارے بھائی جانے بھی دو، یہ بیوقوف آدمی ہے، آپ عقل مند آدمی ہیں منشی جی، بات بڑھانے سے کیا فائدہ، معاف کر دو۔ پھر مسکرا کر بولے، دیوان جی کی بات کیسے ٹالتے صاحب، پھر انہوں نے تو خود ہی کہہ دیا کہ آپ ٹھہرے منشی جی۔ رکشے والا ٹھہرا زاہل آدمی۔ بس ہم سیدھے سیدھے سائیکل اٹھا کے چلے آئے۔